أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 36 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمایا، جس نے ہمیں یہ سہولیات اور بے شمار نعمتیں اور رزق اور انعام و اکرام ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور آخرت کی فلاح وہ ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا سبق دیکھنے سے پہلے ہم نے کل جو سبق دیکھا تھا آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 35 تک، اس کا ترجمہ ایک دفعہ ہم دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے ایک وہ شخص جس میں بہت سا باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی، اور وہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے۔ کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پارسا ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو چاہیں، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے، اور جو نیک کام انہوں نے کیے ان کا اچھا بدلہ ان کو عطا فرما دے۔ یہ پچھلے کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کی کچھ خصوصیات جو ہیں ان کی کنٹینیوشن تھی، اور جو ان کے مطابق اپنے آپ کو اصلاح کر لیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ان کی خواہشوں کے مطابق ان کا اجر جو ہے، یا ہر وہ چیز جن کی وہ خواہش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور یقیناً آخرت میں تو ہے ہی۔ لیکن جو ان کو پیچھے کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو کیا ایسے انکار کرنے والوں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے جہنم نہیں ہونی چاہیے کہ واضح ہدایت اور نصیحت ان کے سامنے آ گئی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے جاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف، آیت نمبر 36 سے۔ اب پچھلے جو آیت ہم نے ختم کی تھی، یا پچھلی آیت مکمل ہم نے کی تھی کل کے سبق میں، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جنہوں نے اس قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھا اور اس کے مطابق
اس کے عمل کیا اور سارے تقاضے، یا جو دین کے اوپر رہے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خواہش کے مطابق ان کا بدلہ جو ہے وہ خواہش ان کی جو پوری ہو جائے گی، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جو کام ہے ان کے بدلے میں بہترین اجر جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 36 میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، علیہ اللہ بکاف عبدہ، کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کو؟ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے کہ وہ اس کی ساری خواہشات یا اس کے سارے جو معاملات ہیں ان کو درست کرے، اس کو مدد فراہم کرے، اس کو رزق اور اس کا ساری توانائیاں دنیا کی بھی اور آخرت کا جو فضل و کرم ہے، کیا ایک بندے کے لیے یہ کافی نہیں؟ اب یہ بندہ کون سا ہے؟ اکثر علماء جو ہے، یا دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے، یا یہ بندے جو ہے یہ کبھی کبھی واحد کا صیغہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے سارا۔ تو کچھ کا خیال ہے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بارے میں ہے، کہ مطلب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیرے لیے صرف اللہ ہی کافی نہیں ہے؟ اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ سارے جو مومن ہیں، جو ایمان لے کر آئے، ان سب کو یہ یہاں پر خطاب ہے کہ کیا اپنے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی نہیں؟ وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اور جس نے اللہ کے اوپر کامل اعتماد کا اظہار کر کے اس کے مطابق اپنی اصلاح کی اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلا، تو کیا وہ اللہ جو ہے وہ اس بندے کے لیے کافی نہیں کہ وہ اس کو اس کی جو عبادات ہیں یا اس کی جو مشقتیں ہیں اس کے راستے میں، اس کے مطابق وہ اس کو صلہ بھی دی اس کا۔ وہ یخوفونہ، اب اس کے متعلقہ ایک حدیث بھی ہے جو میری نظروں سے گزری، مجھے لگا کہ میں آپ کو بتا دوں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا، اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے کافی تفصیل سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ توکل اور بھروسہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا جانا چاہیے اور اس کی پری ریکوزٹس کیا ہیں۔ بہرحال ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہو کہ سب انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ سب سے بڑھ کر غنی ہو جائے، اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر زیادہ بھروسہ کرے بنسبت اس چیز کے جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور جو شخص چاہتا ہو کہ سب سے زیادہ عزت والا ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل سے ڈرے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سب انسانوں سے زیادہ طاقتور سے ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے۔ یہ ایک حدیث کے مفہوم کا پہلا جو حصہ ہے، کہ دنیا کی آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی عزت و عافیت اور طاقت حاصل کرنے کے لیے جو اللہ سے خوف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ باہم مہیا فرمائیں گے۔ بہرحال، کیا اپنے بندے کو اللہ کے لیے کافی نہیں، کہ اللہ ہی کافی نہیں کہ اپنے بندے کے لیے کہ وہ اس کی ساری معاملات جو ہیں وہ اپنی طرف سے وہ اس کی مدد کر کے اس کے سارے معاملات کو درست کرے؟ وہ یخوفونک، اور وہ سب ڈراتے ہیں آپ کو۔ اب یہ آپ جو ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سب یعنی یہ کافر و مشرک لوگ ہیں، یہ ڈراتے ہیں آپ کو بالذین، ان لوگوں سے یا ان ہستیوں سے، من دونہ، جو اس کے سوا ہیں، یعنی اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو وہ پکارتے ہیں، جن کے وہ عبادت کرتے ہیں، ان سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو ڈراتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشرکین تھے، وہ طرح طرح کی مخالفت اور دھمکیوں اور سارے معاملات کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم یہ جو ان کے جو بت اور ان کے دیوتا جو ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے خلاف جو باتیں کرتے ہو اور ان کی جو تضلیل کرتے ہو یا ان کے خلاف جو اقدامات کرتے ہو، تو اس سے وہ ناراض ہو جائیں گے اور ان کا غضب جو ہے وہ تمہارے اوپر آ جائے گا، وہ تمہیں مطلب نیست و نابود کر دیں گے۔ اس طرح سے وہ دھمکیاں بھی لگاتے تھے کہ تم ہمارے خداؤں کے خلاف اس طرح سے باتیں کرتے ہو تو یہ خدا ہمارے جو ہیں یہ تم سے بدلہ لیں گے، یا تمہارے مطلب اس بات کا جواب دیں گے اگر وہ جب بھی وہ کریں گے۔ تو اس طرح کی دھمکیاں بھی لگاتے تھے، تو اس طرح کی دھمکیوں کا تو کوئی فائدہ نہیں، جبکہ ان کے اپنے اختیار میں ہی کچھ نہیں۔ وہ ان کے اپنے اختیار کی کیا بات ہے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اختیار کیا ہوتا ہے۔ تو یہی بات جو ہے اس کی وضاحت آگے ہو جائے گی انشاءاللہ،
تو وہ تو آپ کو ڈراتے ہیں ان ہستیوں سے یا ان خداؤں سے، اپنے باطل خداؤں سے، اللہ کے جن کو اللہ کو چھوڑ کر وہ پوجا کرتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے وہ گمراہ کر دے اللہ، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو اس کو کوئی ہدایت دینے والے نہیں، یعنی جو اللہ کی اس دراز کردہ رسی کو یعنی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے گمراہی کے رستے پر آگے بھٹک جائے، تو پھر تو واپس وہ اللہ کی مرضی یا اللہ کی خاص جو رحمت ہے، مہربانی ہے، اس کے بغیر وہ واپس نہیں آ سکتا، کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے ہدایت دے اللہ، جسے اللہ ہدایت کے رستے پر ڈال دے، فما لَهُ مِن مُضِل، تو اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جس کے دل میں ایمان کی روشنی جاگ جائے، اس کا سینہ کھل جائے اور وہ نصیحت کو قبول کر کے اپنے آپ کو ہدایت کے رستے پر جو ڈال لے، پھر اللہ تعالیٰ اس ہدایت کے رستے میں اس کو آگے لے کر جاتا ہے، اور پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ بالکل یہ اپوزٹ ایک دوسرے کے ہیں، کہ جو گمراہی کے رستے پر چل گیا وہ بھی اپنی مرضی سے چلا، پھر اللہ چاہے تو وہ واپس آ سکتا ہے کسی طرح سے، لیکن اس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کر کے اپنے لیے جو رستہ چنا ہے اس کے اوپر پھر وہ چلتا رہے، کوئی اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ اسی طرح سے جو ہدایت کے رستے کے اوپر جس نے اپنا رخت سفر باندھ لیا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اس ہدایت کے رستے پر رکھتا ہے اور اس کے لیے پھر اور زیادہ روشن روشن کرتا ہے اس کا راستہ جو ہے۔ علیہ اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا نہیں ہے اللہ خوب غالب اور انتقام لینے والا؟ یا اب مطلب اللہ کے بندے جو ہیں ان کو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں پر ہدایت ہے، یا ان کی تسلی کے لیے یہاں پر، یا کافروں کو ایک اور وارننگ جو ہے وہ بھی اس میں ملتی ہے، دونوں طرح کے میسیجز اس میں ملتے ہیں، کہ اللہ وہ خوب غالب اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اللہ جس کے بارے میں ابھی اگلی آیت میں بھی آئے گا، اور اس سے پہلے بھی ذکر ہوا، کہ جب تم ان سے پوچھو کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا اور باقی بہت سارے معاملات میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی، ایون کہ انسان کی اپنی جو زندگی ہے وہ اللہ ہی کے عطا کردہ ہے اور اسی کے مرہون منت ہے۔ تو جب تم اتنا کچھ مانتے ہو، تو پھر تم یہ کیوں تسلیم نہیں کرتے، یا اس بات کو مد نظر کیوں نہیں رکھتے کہ کیا وہ اللہ جس کے پاس اتنی قدرت ہے، وہ ہر چیز پر غالب نہیں ہے، اور کیا وہ اس کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ اس کا کب جب چاہے، جس سے چاہے، جس قدر چاہے، جس طرح سے چاہے، وہ انتقام بھی لے لے، اس کو عذاب دے کر، سزا دے کر، آزمائش دے کر، یا ایون کہ گمراہی کے رستے میں اگر کوئی پڑ جائے، تو وہ بھی در حقیقت اللہ کے عذاب کی ایک قسم ہے، اللہ تعالیٰ کی سزا کی ایک قسم ہے، کہ وہ اپنی سزا میں اور زیادہ بڑھاوا کرتا ہے اور زیادہ اضافہ کرتا رہتا ہے۔ تو کیا اللہ خوب غالب اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ مومن جو ہے وہ تو یقیناً یہ کہے گا کہ ہاں وہ تو خوب غالب انتقام لینے والا ہے، اور مشرک جو ہے وہ بھی جب اگلی آیت کو ہم سامنے رکھتے ہیں، کہ ایسی آیتیں جب اس کے سامنے ایسے کوشچن کیے جاتے ہیں، تو وہ بھی کہنے پر تو ہونا چاہیے اس کو بھی کہ ہاں وہی اللہ ہے جو غالب غالب اور انتقام لینے والا ہے، لیکن ان کے منہوں سے یہ الفاظ نہیں نکلتے، اس وجہ سے کہ وہ ضد پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور بلا شبہ اگر آپ پوچھیں ان سے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو؟ اگر آپ ان سے پوچھیں، یقیناً اگر آپ سے ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین، یا کس نے اس کائنات کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان کا جواب تو یہی ہے کہ اللہ نے، ان کے پاس کوئی اور جواب ہی نہیں بن پڑتا، اور کوئی پاسیبلٹی ہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ کائنات کو تخلیق کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے۔ تو جب ایسا ہے کہ جو یہ مان رہے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، اس کے باوجود وہ اس بات پر بضد ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستیاں بھی ہیں جو اس کی مدد کرتی ہیں، یا ان کے لیے وہ مطلب مدد فراہم کرتی ہیں، یا ان کے لیے سفارش کریں گے، یا یہ وہ، تو پھر آپ ان سے کہہ دیجئے، افرأیتم، تو بھلا کیا تم نے نہیں غور کیا یا دیکھا، ما تدعون من دون اللہ، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادین ان اراد ان ارادنی اللہ، کہ اگر رب میرا اللہ ارادہ کرے، بضر، کوئی تکلیف پہنچانے کا، حل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا وہ ہستیاں دور کرنے والی ہیں اس کی تکلیف کو؟ اگر تم یہ کہتے ہو
کہ اللہ ہی نے یہ سارا کچھ پیدا کیا، اس کے باوجود اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہو اپنی خداؤں کی نسبت، باطل خداؤں کی نسبت، تو آپ ان سے ذرا یہ کہہ دیجئے یا ان سے ذرا یہ پوچھئے کہ ذرا غور کر کے مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ میرے ساتھ کوئی تکلیف یا کوئی آزمائش میرے اوپر لے آئے یا کوئی مشقت میرے اوپر ڈال دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا اللہ تعالیٰ یا مجھے کوئی تکلیف پہنچا دے، تو کیا یہ ہستیاں اس تکلیف کو مجھ سے دور کر سکتی ہیں؟ آؤ یا ارادنی، کہ وہ ارادہ کرے میرے ساتھ، یا اللہ میرے ساتھ ارادہ کرے برحمتی، مہربانی کرنے کا، رحمت کرنے کا اپنی، حل ہن ممسکات تو رحمتی ہی، تو کیا وہ ہستیاں روکنے والی ہیں اس رحمت کو؟ کیا اللہ اگر مجھے کوئی تکلیف یا مصیبت یا کوئی آزمائش میں مجھے ڈالنا چاہے، تو کیا یہ ہستیاں اس آزمائش کو، اس مصیبت کو مجھ سے دور کر سکتی ہیں، اس تکلیف کو؟ یا اگر اللہ مجھے مہربانی عطا فرمانا چاہے، میرے اوپر کوئی فضل و کرم کرے، تو پھر کیا یہ ہستیاں جو ہیں یہ اس رحمت کو مجھ سے روک سکتی ہیں؟ کل، کہہ دیجئے حسبی اللہ، کہ میرا اللہ ہی مجھے کافی ہے۔ اب اس سوال کا جواب جو ہے وہ بھی ان کو پتہ ہے، اس سوال کا جواب، اس سوال کا جواب جو ہے ان کو پتہ ہے، لیکن اس کا جواب نہیں دیتے، اس کا جواب دینے میں وہ ہچکچاتے ہیں کہ اگر اس کا جواب بھی دیں گے تو پھر اللہ کی وحدانیت جو ہے اس کا اقرار کرنا پڑے گا، جس سے وہ پیچھے ہٹتے ہیں، اور جس کا اقرار کرنے سے ہی وہ ان کے اپنے جو دین ہے یا ان کے اپنے جو بھی رسومات ہیں، جو عقائد ہیں، ان کے اوپر ایسی ضرب پڑتی ہے کہ وہ اپنے عقیدے سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ اس کا اقرار نہیں کرتے۔ تو پھر اگر وہ اقرار نہیں کرتے اور جو بھی کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کل حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، کہ وہی ہے جو میری مدد کرتا ہے، اسی پر علیہ یتوکلون، متوکلون، اسی پر وہ بھروسہ کرتا ہے سب بھروسہ کرنے والے۔ سب بھروسہ کرنے والے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے۔ اور جو اس اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، یا جو اس اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایمان لے آئے، تو وہ صرف اور صرف اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، یا بھروسہ کرنے والا جو ہے وہ تو صرف اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ کل، آپ کہہ دیجئے یا قومی، اے میری قوم، اعملو، تم سب عمل کرو، علی علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرو۔ اب یہ قوم کون سی ہے؟ کافر قوم جو ہے، مشرک قوم جو ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہی تھی، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننے سے گریزاں تھی، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تو تھی وہ، تو وہ کافر مشرک لوگ جو اس اللہ کو نہیں مانتے، ہدایت کو قبول نہیں کرتے، ان کے لیے کہ ان کو کہہ دو کہ ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ پر اپنا عمل جو ہے کرتے رہو، انی عاملن، میں عمل کرنے والا ہوں، میں اپنی جگہ پر اپنا عمل کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیحت دی ہے، فسوف تعلمون، تو پھر عنقریب تم سب جان لو گے۔ تم اپنا کام کرتے رہو، میں اللہ کی نصیحت کے مطابق اپنی ذمہ داریاں جو ہے ان کو پورا کرتا رہتا ہوں، تو پھر ایک وقت آئے گا عنقریب تم جان لو گے۔ عنقریب تم کیا جان لو گے؟ فسوف تعلمون، اس کا ویسے تو مفہوم بڑا کلیئر ہے، ہم نے بار بار جو ریپیٹ کیا ہے، بار بار جو آیات جو ہیں وہ دہرائی جاتی ہیں کہ کیا جان لو گے، عنقریب اس کا انجام جو ہے وہ دیکھ لیں گے قیامت کے دن ملاقات کا، لیکن پھر بھی آگے اس کی مزید ہے، پھر عنقریب تم جان لو گے، کیا جان لو گے؟ من یاتیہ عذاب، کون ہے، کیا جان لو گے کہ کون ہے کہ وہ آتا ہے اس کے اوپر عذاب، یخزیہ، رسوا کر دے گا، جو اسے رسوا کر دے گا۔ ان قریب تم دیکھ لو گے کہ وہ کون ہے، تم دونوں، ہم دونوں میں سے، یعنی ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز ہیں، اور دوسری طرف مشرکین ہیں، یہ دونوں گروہ جو ہیں، ان دونوں گروہوں کے لیے کہ عنقریب تم جان لو گے کہ ان وہ کون سا گروہ ہے جس کے اوپر رسوا کر دینے والا عذاب جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ وہ یہی اور وہ اترتا ہے علیہ اس پر عذاب مقیم، ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب۔ ایک رسوا کر دینے والا عذاب دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں میں سے کس پر آتا ہے، اور ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب جو ہے وہ کس پر آتا ہے، عنقریب تم یہ جان لو گے۔ اب یہ رسوا کر دینے والا عذاب جو ہے، پہلا جو ہے وہ تو دنیا کے عذاب کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں مطلب تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، عنقریب یہ سارا کچھ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، اور مشرکین کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا کہ چند ہی سالوں میں، تقریباً کیا ہے کہ 14 15 سال کے، 16 سال کے عرصے کے اندر اندر ہی وہ وہ مشرکین جو ہے
جو اتنی طاقتور قوم اپنے آپ کو سمجھتے تھے معاشی اعتبار سے بھی اور ویسے بھی طاقت کے اعتبار سے بھی، اپنے پولیٹیکل اسپیکٹ میں بھی اگر اس کو دیکھے تھے، وہ قوم جو ہے وہ مغلوب ہو گئی، اور پھر وہ کس طرح سے غالب ہوا مطلب اسلام، کہ وہاں سے کفر کا قلع کما ہو گیا، اور جلد ہی وہ غزوہ بدر جو ہے، وہاں سے ان کی شروعات جو ہے صحیح معنوں میں شروع ہوئی، کہ غزوہ بدر میں ان کو پہلی کاری ضرب جو ہے کس پر بڑی، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا پھر غزوہ احزاب تک پہنچا، جو جہاں پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ جو مشرک ہیں ان کی کمر ٹوٹ چکی، اب یہ تمہارے اوپر اس طرح سے حملہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ چند ہی سالوں میں دنیا کے اوپر ان کے اوپر جو عذاب اور رسوائی آئی، اور پھر جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا فتح مکہ کے وقت، جو اس کے بعد تو ان کو پھر وہاں سے بے دخل کر دیا گیا، اور اس طرح سے اسلام کو نافذ کر دیا گیا۔ تو یہ در حقیقت دنیا کے اوپر ان کی رسوائی جو ہے وہ اس کا ایک نمونہ تھا۔ اور پھر عذاب و مقیم، مقیم یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب، آخرت کا عذاب جو ہے، آخرت میں قیامت کے روز جو ان کو جہنم کا عذاب ہے، وہ تو پھر ان کو دیکھنا ہی ہے۔ پچھلی قومیں جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ دنیا میں ایک سزا ملی ان کو، اور آخرت میں ان کا عذاب جو ہے وہ تو مقرر کردہ ہے۔ اسی طرح سے اس قوم کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر پیغام دے دیا مشرکین کو، کہ عنقریب تم دنیا میں بھی رسوا ہو جاؤ گے، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ بھی تمہارے اوپر ہمیشہ قائم رہے گا۔ انا انزلنا علیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کی آپ پر کتاب، للناسی لوگوں کے لیے، بالحق کی حق کے ساتھ، بے شک ہم نے یہ جو کتاب آپ کے اوپر نازل کی ہے یہ لوگوں کے لیے ہے اور حق پر ہے، اس میں ہر طرح کا حق، سچ، جو ضروری باتیں ہیں جو انسان کے لیے، وہ ساری کی ساری اس میں ذکر کر دی۔ فمن اہتدیٰ، تو پھر جو ہدایت پر چلا، فالی نفسی ہی، تو اس کی اپنی جان کے لیے ہے۔ ہم نے تو یہ کتاب نازل کی، اور اس کتاب کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ بھی آپ کے ذریعے سے پوری طرح سے کر دی۔ ایکسپلینیشن کے ساتھ ساتھ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن، پریکٹیکل ایگزیکیوشن، یعنی مطلب اس کے جو عملی نمونہ جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صورت میں سب کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس حق کو قبول کرتا ہے یا اس حق سے منہ پھیرتا ہے۔ تو پھر جس نے وہ ہدایت قبول کر لی اور ہدایت پر چلا، تو اس کا فائدہ تو اس کی اپنی ہی نفس کو ہوگا، اس کے اپنی ہی جان کو ہوگا اس کا فائدہ۔ وہ من ضل، اور جو گمراہ ہوا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو وہ گمراہ ہوا اس پر، یعنی اپنی ہی جان کا نقصان کرتا ہے۔ جس نے ہدایت کو قبول کر کے اس کا فائدہ اٹھایا، تو اس کا فائدہ ہے جو وہ اس کی اپنی ہی نفس کو ہوگا، اپنے آپ کو، اپنی جان پر ہوگا۔ اور جو گمراہ ہو گیا یا جس نے انکار کر کے گمراہی کا رستہ اختیار کیا، تو اس گمراہی کے رستے کا جو وبال ہے وہ بھی اسی جان کے اوپر ہوگا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے آپ ان پر ہرگز کوئی ذمہ دار، آپ کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی ان کے نتیجے کے نہیں ہے۔ یہ نتیجہ جو ہے اس حق کو پیش کرنے کے نتیجے میں ان کا جو رویہ یا ان کا جو رسپانس ہے، اس کی وہ اور اس کی جو بعد میں انجام ہے ان کا، اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ بخوبی انجام دے رہے ہیں، آپ انجام دے چکے، کہ یہ حق نصیحت جو ہے وہ آپ تک پہنچ گئی، جیسے اب تک پہنچی آپ نے آگے پہنچا دیا، یہی ذمہ داری تھی، اس سے زیادہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ، اللہ ہی ہے، یتوفی الانفس، کہ وہ قبض کرتا ہے جانوں کو یا روحوں کو، ہی نہ موتیہا، ان کے موت کے وقت۔ وہ اللہ ہی ہے جو ان کی موت کے وقت میں ان روحوں کو قبض کرتا ہے۔ واللاتی، اور وہی ہے جو لم تمت نہیں اور ان کو بھی اور ان کو بھی جو لم تمت، جو نہیں مری ابھی، فی منامیہا، اپنی نیند میں۔ اللہ ہی ہے جو نیند میں جانوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے، ان کو بھی جن کے موت کا وقت آ چکا، اور ان کو بھی جن کے موت کا وقت ابھی نہیں آیا۔ یہاں پر ایک یہ الگ سے ایک موضوع ہے، اور یہ بڑا ہی ایک دلچسپ اور بڑا ہی ایک مطلب وسیع موضوع ہے۔ اس کے اوپر میں زیادہ تحقیق تو نہیں کر سکا،
جس سے کافی عرصہ پہلے کچھ تھی تحقیق میری، لیکن اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے، تو لہذا کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات بھی ہوگی اور مزید بھی ہوگی۔ لیکن یہاں پر جو دو تین چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ جو ہمیں صرف اپنے مائنڈ کو مطلب تھوڑا سا کلیئر کرنے کے لیے، یا تھوڑا سا اس موضوع کی وسعت جو ہے اس کا اندازہ کرنے کے لیے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ توفع، وہ قبض کر لیتا ہے۔ ہم وفات کا لفظ جو ہے وہ عام طور پر استعمال کرتے ہیں کسی کسی کے فوت ہونے پر، یا کسی کے موت کے اوپر، تو وفات ہوتا ہے کہ اس کے اس کا جو پورا اختیار ہے اس کے جسم کا اور اس کی روح کا، وہ پورے کا پورا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ یعنی اس کا پورا اختیار جو ہے، اس نفس کی روح کا پورا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کو اس کو قبض کر لیتا ہے، یعنی اس کو اپنے پاس اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، یعنی اس کے قبضے میں آ جاتی ہے، اس کے اختیار جو ہے تارا۔ تو اس کے بعد پھر موت جو ہے وہ ہے کہ مطلب جس سے وہ پرماننٹلی مطلب اس روح سے اس جسم کا رشتہ جو ہے وہ کٹ جائے، وہ پھر موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ نیند کو موت کی چھوٹی بہن بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب نیند کی حالت میں ہوتا ہے انسان اور صحیح گہری نیند میں ہوتا ہے، تو اس وقت وہ دنیا سے بالکل کٹا ہوا ہوتا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تو انسان جو سو رہے ہوتے ہیں تو ان کے ارد گرد جو ہے چاہے جتنا بھی شور پڑا ہوا ہو، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، جب تک کہ وہ اٹھ نہ جائے، جب تک کہ وہ ان کی روح جو ہے وہ واپس ان کے جسموں میں واپس لوٹ نہ آئے۔ تو نیند جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی کے طور پر یہ آیت آئی ہے کہ اللہ ہی ہے جو جب انسان نیند میں جاتا ہے تو اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، یا اس کی روح کو اپنے تصرف میں لے لیتا ہے، اپنے اختیار میں کر لیتا ہے، یا اپنے پاس رکھتا ہے۔ پھر اس میں سے جن کو تو مطلب پرماننٹلی اس دنیا سے خود فنا کرنا ہے، ان کا تعلق جو ہے بالکل منقطع کر دیتا ہے جسم کے ساتھ۔ لیکن جو ابھی نہیں ملی، یا جن کا وقت ابھی نہیں آیا، پورا نہیں ہوا، جن کو مہلت کا وقت کہہ لیں، تو ان کی وہ روحیں جو ہیں وہ واپس لوٹا دیتا ہے، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے، اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ ان کی ان کا جو مہلت کا وقت ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو یہی آیت کا ایک مفہوم ہے۔ اسے اگلے حصہ کے بھی اس میں ایک دو چیزیں اور ہیں جو اضافہ کریں کہ موت یا انسان جب نیند کی حالت میں ہو جاتا ہے، تو اب جیسے دیکھیں رات کو سونے کی اور صبح اٹھنے کی دعا جو ہے وہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی اگر ہم کریں تو وہ اس میں بھی موت کی طرف ہی اشارہ ہے کہ رات کو بھی سونے کے وقت میں یہ اسی طرح کی دعا ہے، اور صبح اٹھنے کے ٹائم پہ بھی اسی وقت کی دعا ہے۔ رات کو سونے کے وقت اللہم بسمک اموت واحیا، کہ اللہ میں تیرے نام سے کہ تو ہی موت دیتا ہے اور تو ہی زندہ کرتا ہے، اور صبح ہے الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، کہ وہی ہے اسی ذات کی تعریف اور شکر کہ جس کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت۔ تو یہ رات کو سونے اور صبح اٹھنے کی دعا جو ہے اس میں بھی ہم یہی مطلب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسی کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہم موت کی وادی میں جا رہے ہیں، اور یہ موت کی وادی سے واپس لانا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ ایک دو اور بھی مطلب حالات آ سکتے ہیں، یا ایک دو اور بھی سچویشنز ہوتی ہیں ایک انسان کے اوپر جس میں اس کا اختیار جو ہے اس کے جسم کے اوپر بالکل نہیں ہوتا۔ اس میں ایک تو کوما وغیرہ میں جو چلے جاتے ہیں، گو کہ وہ نیند نہیں ہے، میں وعدے کر دوں کہ وہ نیند کی کیفیت نہیں ہے، وہ نیند سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے وہ، لیکن کوما میں جب چلے جاتا ہے انسان تو وہاں پر بھی جا کر ظاہری طور پر تو زندہ ہوتا ہے، اس کی سانس چل رہی ہے، اس کا سارا کچھ ہے، لیکن اس کا جسم اس کے اپنے اختیار میں نہیں۔ وہ روح واپس کب آتی ہے اس کے جسم میں، کب وہ واپس مطلب اپنی واپس اصل زندگی طرف آتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ کب وہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کا اور اس کے جسم کا رشتہ جو ہے وہ واپس تعلق قائم کر دے، اور واپس آپس میں ان کو پھر کنیکٹ کر دے۔ اسی طرح سے یہ انستھیزیا وغیرہ جو دیا جاتا ہے جب کوئی سرجری یا کوئی پروسیجر ہوتا ہے اس طرح کا، اس میں بھی گو کہ وہ میڈیکلی مطلب جو ہمارا برین جو ہے اس کی کمیونیکیشن سسٹم جو ہے اس کو وہ مطلب
پاز کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ اسپیشلسٹ ٹیم ہوتی ہیں انیستھیزیا والی، کہ یہ نہ ہو کہ انیستھیزیا کا لیول جو ہے وہ کچھ زیادہ اتنا بڑھ جائے کہ واپس وہ موت کی وادی میں چلا جائے اور واپس اٹھ ہی نہ سکے. تو یعنی کہ اس صورت میں بھی روح کا جو جسم سے جو تعلق ہے وہ اس کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، اور اس صورت میں بھی وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ واپس روح جو ہے اس کے جسم میں آ جاتی ہے. تو اس کے اوپر بھی ڈاکٹر بڑے وریڈ ہوتے ہیں کہ کہیں اس کی مقدار یا اس کا جو بھی ریشو ہے وہ وہ اس طرف ان بیلنس نہ ہو جائے کہ وہ اس طرح سے موت واقع ہو جائے. گو کہ یہ نیند کی مختلف صورتیں ہیں، نیند سے الگ یہ ایک ٹاپک ہے، لیکن ان صورتوں میں بھی انسان کا جسم جو ہے اس کی روح کا واپس پلٹ آنا اس کے پاس، یا اس کا دوبارہ سے کہہ لیں کہ جی اٹھنا جو ہے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی مرہون منت ہوتا ہے، اسی کی رحمت کے تابع ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ ہی ہے جو قبض کرتا ہے روحوں کو ان کی نیند کے وقت، اور جب وہ روحیں جو جن کا وقت پورا ہو چکا ہے ان کو تو پھر وہ لے جاتا ہے، لیکن وہ روحیں جو جن کا وقت ابھی پورا نہیں ہوا ان کو پھر واپس لوٹا دیتا ہے. تو نیند کی حالت میں روح کو آنا اور جانا، یہ بڑی نیند موت صغرا اور موت کبرا جو ہے وہ بھی یہاں پر اکثر ٹرم جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے. فیمسی کلتی، پھر وہ روک لیتا ہے اسے جو قضا وہ فیصلہ کر دے. فیصلہ قضا جو ہے وہ قاضی سے ہے، فیصلہ کرنے والا جس نے مہر لگا دی کہ اب یہی ہونے والا ہے. یعنی قضا کو ہم عام طور پر موت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ جس کا موت کا وقت آ جائے. تو جس کا وقت پورا ہو چکا یا جس کا موت کا فیصلہ ہو چکا، پھر اس کے لیے تو وہ پھر اس کی روح کو روک لیتا ہے. یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ نیند کے وقت، یہاں پر نیند کا ذکر کیا، ویسے تو چلتے پھرتے انسان جو ہے اس کی زندگی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن نیند میں ایک انسان کی زندگی ختم ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی کی طرف سے ایک نشانی ہے. جس آیت میں ہے کہ رات کو انسان سویا ہے، اس کے اپنے اختیار میں ہی نہیں کہ وہ صبح اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ واپس اس کو روح اس کی لٹا دے اور وہ اٹھ کھڑا ہو جائے. بہرحال جو روز روک لیتا ہے اس جس کا فیصلہ ہو چکا علیہ اس پر الموت موت کا، وہ یرسل الاخرى، اور وہ دوسری روحوں کو وہ واپس بھیج جاتا ہے الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک یا مقررہ وقت تک. وہ جو وقت مہلت کا وقت جو مقرر ہے اس وقت تک وہ اس کو واپس لوٹاتا رہتا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ کنٹینیوسلی ڈیلی بیسس پہ چلتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی موت کا وقت نہ آ جائے. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں بھی یقینا نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے یا اس قوم کے لیے، تفکرون، جو کہ غور و فکر کرتے ہیں. جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں بھی یقیناً بہت ساری نشانیاں ہیں. اب اس میں بھی اگر غور و فکر کریں، جیسا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی بھی جب گہرائی میں جائیں اور اس کے بھی جب مزید پہلو کو آپ تراشیں گے یا ڈھونڈیں گے، تو اس میں بھی بہت ساری ایسی نشانیاں مل جائیں گی. سائنٹیفکلی بھی مل جائیں گی، لاجیکلی بھی مل جائیں گی، روحانی اعتبار سے بھی مل جائیں گی. کہ روحانی اعتبار سے نیند کا اور انسان کا آپس میں کیا تعلق ہے، کہ جب نیند میں انسان ہوتا ہے یا نیند جو ہے اس کے جسم کو اوپر کیا اثرات چھوڑتی ہے، اور واپس وہ نیند سے واپس دنیا کی زندگی میں آ جاتا ہے، کہ نیند میں وہ دنیا سے کٹ کر ایک ایسی راحت وہ پاتا ہے، ایسا وہ آرام اس کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ ریفریش ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ واپس روح کو لوٹاتا ہے تو وہ نئے سرے سے ایک نئی زندگی جو کہہ لیں کہ وہ شروع ہو جاتی ہے اس کی. تو مختلف انداز سے اس میں دیکھیں تو بہت ساری نشانیاں اس میں ملے گی اللہ کو پہچاننے کی، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے. لیکن یہ وہی ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا سا فکر کریں یا تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں. امت تخذوا من دون اللہ شفاء، جی میرا خیال ہے یہیں تک رکتے ہیں، کیونکہ آگے ایک دو آیات ہیں جو آپس میں لنکڈ ہیں، اور وقت جو ہے ہمارا وہ کافی ہو جائے گا. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری نصیحت جو ہے جو ہم کوشش کرتے ہیں اس وقت کو صرف کر کے اس نصیحت کو ہمارے دلوں میں ڈال کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین. جی کچھ اضافہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. یہ نیند کے ٹاپک کے اوپر کچھ میں نے بکس پڑھی تھی.
بہت پہلے، آج سے 25-30 سال پہلے، تو وہ بکس جو ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ تھی، لیکن وہ اس طرح سے ذکر کرنا جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ پورا ریفریش کر کے ہی اس کے اوپر ذکر کیا جا سکتا ہے. لیکن نیند کیا ہوتی ہے، اور نیند کا سائنٹیفکلی ایون کہ میڈیکل امپیکٹ ہے، یہ سائیکولوجسٹ جو ہیں ان کے لیے بہت اہمیت ہے نیند کا، نیند کا ہونا. اور کچھ طریقہ آلات جو ہیں وہ بھی موجود ہیں جو جو انسان کو اس طرح سے کیفیت میں لے جا کر کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک دلچسپ پہلو ہے. تو اس کے اوپر آپ کبھی وقت ملے تو آپ تھوڑی سی اپنی ریسرچ بھی کریں. یقیناً یہ ایک بہت ہی مطلب ایک منفرد پہلو آپ کو ملے گا اس میں. بہرحال اختتام کی طرف چلتے ہیں مجلس کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سننے سمجھنے میں کہنے میں کوئی اگر کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح جو اس کا فہم ہے اور صحیح مفہوم اور صحیح نصیحت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈالے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. ہمارے جتنے بہن بھائی اور جتنے عزیز و اقارب جو اس دنیا میں مشکلات کا شکار ہیں، کچھ بیماریوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خاص اپنی رحمت اور مہربانی سے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کے لیے ان کی آزمائشوں اور مصیبتوں کو، ان کی تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے دور کرے. ہماری وہ باجی جو ہیں وہ آج کل مجلس میں نہیں آ رہی، الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں. ان کے لیے ضرور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے اور باقی سب ہمارے بہن بھائیوں کو بھی اور ہمارے عزیز و اقارب کو بھی صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.